السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج بات کر لیتے ہیں عثمانی سلطنت کے بارے میں۔ صرف 80 سال جدید مشرقی وسطی کو فراموش اور درینہ سلطنت عثمانیہ سے الگ کر چکے ہیں، جو 600 سالوں میں تقریباً 1300 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ میں پھیلی ہوئی اور پھر تاریخ کے پچھلے صفحات میں دھنس کر غائب ہو گئی ہے۔ سلطنت کے عروج کے دوران اس نے جنوب مشرقی یورپ، موجودہ مشرقی وسطی کے زیادہ تر علاقے اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں کو کنٹرول کیا۔ 13ویں صدی میں اناطولیہ کا علاقہ، جو موجودہ ترکی کا ایک بیشتر ایشیائی حصہ ہے، شمالی مغرب میں بازنطینی سلطنت اور جنوب مغرب میں سلجوق ترکوں کے زیر کنٹرول تھا۔ کہا جاتا ہے 1290 کے آس پاس عثمان اول، جن کا دور 1255 سے 1324 تک رہا، ایک مسلمان جنگجو اور سلجوق ترک علاقے کے اندر ایک چھوٹی سلطنت کے رہنما تھے۔ انہوں نے سلجوق سلطنت سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اناطولیہ میں اس کے چھوٹے پول ہیڈ سے عثمان اور اس کے بیٹے اورحان، جس کا دور 1258 سے 1362 تک، اپنی زمینوں کو شمال مغرب میں بازنطینی سلطنت کے علاقے اور مشرق میں اناطولیہ کے باقی حصوں تک پھیلانا شروع کیا۔ 1451 تک سلطنت عثمانیہ کے علاقے میں جزیرہ نما بلقان اور اناطولیہ کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ 1481 سے 1683 تک دوسری عظیم توسیعی مدت کے دوران عثمانی ترکوں نے شام، مصر، میسوپوٹیمیا یعنی کہ جدید عراق جسے کہا جاتا ہے، اور ہنگری کے علاقوں کو فتح کیا۔ سلطنت کے عروج کے دوران سلیمان عظیم، جن کا دور 1566 سے 1495، یہ وہاں تک حکمران تھے اور عثمانی ثقافت کی اہم کامیابیوں کی نگرانی کرتے تھے۔ 1683 میں ترکوں نے جولائی میں ویانا پر حملہ کر کے اپنی یورپی توسیع کی جاری رکھنے کی کوشش کی۔ حملہ ناکام ہوا۔ سلطنت کا آہستہ آہستہ زوال شروع ہو چکا تھا۔ کمی کے اہم محرک فوج کے اندر مسائل زیر تنخواہ اور بڑھتی حکومتی بدعنوانی اور شہری بدامنی تھے۔ سنجیدگی سے ناکام برے تنازعات اور اس کے بعد کے معاہدے کا ایک سلسلہ، جس کی وجہ سے سلطنت اپنی زیادہ تر علاقوں سے محروم ہو گئی۔ مصر عارضی طور پر 1798 میں نپولین سے ہار گیا اور پھر 1882 میں مستقل طور پر ہار گیا۔ یونان کی جنگ آزادی 1822 سے 1827 کے بعد یونان ہار گیا۔ روس کے ساتھ جنگ، جو کہ 1877 سے 1878 کے نتیجے میں بالکان کے مزید علاقوں کا نقصان ہوا۔ سلطنت اپنی فوج کو جدید بنانے اور سیاسی اور اقتصادی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی طرح 1908 میں قوم پرست گروہوں کے اتحاد کی قیادت میں نوجوان ترک تحریک نے سلطان کی آمرانہ حکومت کے خلاف بغاوت کی اور ایک آئینی حکومت قائم کی۔ پہلی جنگ عظیم میں حکومت نے مرکزی طاقتوں کے ساتھ فوج میں شمولیت اختیار کی۔ جب مرکزی طاقتوں کو شکست ہوئی تو عثمانیہ علاقہ نمایاں طور پر کم ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ سرحدیں موجودہ ترکی کے ساتھ تقریباً منسلک ہو گئیں۔ جنگ کے بعد 1919 سے 1923 سے مصطفیٰ کمال نے آخری عثمانی سلطان کے خلاف ایک قومی بغاوت یعنی کہ ترکی کی آزادی کی جنگ کی قیادت کی، جس سے نئی ترک ریاست کی بنیاد رکھی گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اشارہ دیا۔ عثمانی لفظ عثمان سے ماخوذ ہے، جو عثمان کی عربی شکل ہے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن سلطنت عثمانیہ کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔